اسے ہمدردی کی دنیا کہتے ہیں۔ ایک وہ جہان ہے جہاں آج کانٹے اگے ہوئے ہیں، جنگل ہی جنگل ہے۔ کہیں گے میاں تجھے 400 دے دوں تیرے گھوڑے کے تو خوش ہو؟ کھائے خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو اگر 500 دے دوں کہا پھر میں اور بھی زیادہ خوش ہوں۔ کہا 600 دے دوں کہا پھر اور زیادہ مزے کی بات۔ کہا 700 دے دوں کہا جی بالکل اچھی بات۔ کہا 800 دے دوں تو وہ کہنے لگا حضرت جی اے تسی لینا یا میرے نال ہاسا کیتی جاندے ہو؟ کیونکہ خریدار تو قیمت نہیں بڑھاتا نا، خریدار جناب اور کم کرو جی اور کم کرو۔ کہا بھائی 800 دے دو گھوڑا باندھ دو۔ یہ وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو یہ 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ تو فرمایا میرے دوست اس کو پتہ نہیں تھا اس کا گھوڑا 800 کا تھا، اگر میں اسے 300 میں رکھ لیتا تو میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کی خیر خواہی چاہوں۔ تو 300 کی چیز 800 کی چیز 300 میں رکھنا یہ کوئی خیر خواہی نہ تھی، یہ دھوکہ تھا، اس لیے میں نے 500 اوپر دے دیے۔ اس طرح اگر آپ بازار میں تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بخاری پڑھانا اور تجارت کرنا میرے نزدیک برابر ہے۔ آپ کسی نوکری میں جاتے ہیں اور مالک کا حق پورا ادا کرتے ہیں۔ ہمارے جو عبداللہ صاحب سے پہلے امیر تھے بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جی ایم تھے پورے مغربی پاکستان کے ٹیلی فون کے محکمے کے۔ جب وہ آفس میں داخل ہوتے تھے تو تبلیغ کی بات بند فرما دیتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ ٹائم کہ میں پیسے لیتا ہوں حکومت سے ٹیلی فون کے لیے، لہٰذا یہاں ٹیلی فون کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو جو ان کا ڈیوٹی ٹائم تھا 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے، اس میں کوئی تبلیغ کی بات نہیں سوائے اپنی ذمہ داری۔ جو ہی دفتر کی دہلیز سے باہر نکلتے کہ بس بھائی دفتر کا ٹائم ختم، اب کوئی فون کی بات نہیں ہوگی، اب صرف تبلیغ کی بات ہوگی۔ اگر اس طرح آپ کسی نوکری میں جاتے ہیں تو آپ کا بخاری پڑھانا اور آپ کا نوکری کرنا میرے خیال میں یہ اللہ کے قرب کا وہ بھی ذریعہ ہے، یہ بھی ذریعہ ہے۔ تفاوت کی بات ہو سکتی اجر کی کمی اور زیادتی، لیکن جیسے بخاری پڑھانے سے اللہ کا تعلق ہے ایسے ہی اس جاب سے بھی اللہ کا تعلق ہے۔ آپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں، اب آپ ہاتھ توڑ کے مزدوری کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے صبح سے شام تک اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کرتا ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی ہاتھوں پر نشان تھے سخت سخت، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ ایسے سخت کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں تو یہ مزدوری کرتے کرتے میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں بوسہ لیا اور فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو دین کے کام کا تصور یہ نہ رہے کہ صرف مدرسے پڑھانا یا کسی خانقاہ میں بیٹھنا یا دارالافتاء میں بیٹھنا یہ دین کا کام ہے۔ ہر لمحہ ہمارا دین ہے اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے حکم کے۔ سلطان محمود غزنوی نے 35 سال حکومت کی اور دنیا کا سب سے بڑا حکمران تھا اپنے زمانے کا۔ 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، قبر کھول کے دیکھا تو اس طرح قبر میں پڑا تھا جیسے کوئی آج میت کو رکھ کر گیا ہو، کفن بھی میلا نہیں ہو، کفن بھی۔ 35 سال کی حکومت کے بعد 1000 برس گزر گیا، قبر کی مٹی نے اس بندے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اگر آپ دنیا کے شعبوں میں اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، بخاری پڑھانا بھی جنت کا ذریعہ ہے، اور دکان بھی اور اسکول بھی اور کالج بھی اور ریڑھی لگانا۔ اور تلمبے میں نے بچے اکٹھے کیے جو پڑھ کے فارغ ہوئے، تو میں نے یہ تھوڑا سا مضمون بیان کیا تو ایک بچے کا فون آیا کہ جی میں بڑا احساس سے کمتری کا شکار تھا کہ میں نے دین پڑھ کے بھلا دیا، میں پھیری لگاتا ہوں، غریب بچہ ہوں، غریب ہوں، اپنا گھر بھی کوئی، میں پھیری لگاتا ہوں۔ تو آپ کی باتیں سن کر مجھے بھی حوصلہ ہو گیا کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان کھڑا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ اتنا مختصر کر دیا ہے، اگر یہ بچوں